بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین۔ یہ سورہ کہف کی 49ویں آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس میں مرنے کے بعد کا ایک خاص منظر پیش فرماتے ہیں۔ ایک خاص منظر بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک معاملہ کیا پیش آئے گا۔ دراصل یہ آیت نازل ہوئی ہے اس موقع کے متعلق کہ جب مجرم لوگ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضیوں کو اپنایا، اللہ کی مرضیوں کو چھوڑا، اپنی خواہشات پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، وہ لوگ مجرم ہیں۔ وہ جب وہاں میدان محشر میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیں گے۔ اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ووضع الکتاب، کتاب سامنے رکھ دی جائے گی۔ فطر المجرمین، تو اس وقت میں تم مجرموں کو دیکھو گے، مشفقین مما فیہ، وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اس چیز سے جو اس نامہ اعمال میں ان کے لکھے ہوئے کرتوت موجود ہوں گے، اور ان پر جو سزائیں ہوں گی وہ ان سے ڈر رہے ہوں گے کہ یہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں، جو سارے کے سارے اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ان پر اتنی سخت سزائیں ہیں، جو سزائیں وہاں دی بھی جا رہی ہوں گی وہ باقاعدہ وہاں دیکھ رہے ہوں گے۔ مما فیہ ویقولون یا ویلتنا، اور وہ لوگ کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت ہے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو تباہ ہو گئے۔ اتنی لمبی سزا اور اس قدر سخت عذاب کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور خدا کی پناہ کس قدر سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کی سختیوں کو بیان کیا ہے۔ خلاصہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ تو وہ مجرم لوگ اس دن اس نامہ اعمال کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہوں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس میں تو ہمارا نہ کوئی چھوٹا عمل باقی رہا نہ بڑا عمل رہا، اس میں تو سب کچھ ہے، کوئی عمل نہیں چھوڑا گیا، چاہے ہم نے جتنے چھپ کر کیا ہو، چاہے ہم نے لوگوں سے جتنا بچ کر کے کیا ہو، کسی کی ہم پر نظر پڑی ہو یا نہ پڑی ہو، اس کے اندر چھوٹے بڑے تمام اعمال موجود ہیں۔ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، الا احصاها، مگر یہ کہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کچھ وہاں حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے، سب کے ساتھ بالکل انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، یا عفو درگزر کا معاملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ جو سخت سخت سزائیں ہیں وہ عین انصاف کے مطابق ہیں، زیادتی نہیں ہیں۔ اگر ایک نماز چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کسی کو ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال بلکہ کروڑوں سال اگر جہنم میں رکھتے ہیں، تو وہ جو نماز چھوڑنا جس کو ہم چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، وہ دراصل ہے ہی اتنا سخت گناہ، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقوق جہنم میں جلنے کی سزا کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ایک حقوق آپ جانتے ہیں کہ عربی میں حقوق 2,88,00,000 سال کو کہا جاتا ہے۔ ایسی سزائیں جب وہاں دی جائیں گی تو پھر مجرم لوگ کہیں گے ہائے ہائے کتنا برا کیا ہم نے، کتنا غلط کیا ہم نے، وہ چھوٹی سی زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی، اس کو ہم اپنی مرضیوں کے مطابق گزار کر کے آ گئے، اور آج یہاں اتنے بڑے بڑے عذاب ہم کو جھیلنے پڑیں گے اور ان میں رہنا ہوگا۔ تو وہ لوگ اپنے آپ پر افسوس کر رہے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں کو مل رہے ہوں گے۔ یہ سب کون کراتا ہے؟ یہ سب نفس کراتا ہے۔ انسان کے اندر کی جو خواہشات ہیں، انسان کی جو چاہتے ہیں، انسان کی جو تمنائیں اور مرضیاں ہیں، یہ انسان کو اصل ہلاکت کی طرف لے کر کے جاتی ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ سے بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ نفس تو انسان کو برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، مبالغے کے ساتھ امارہ، حد سے زیادہ برائیوں کا حکم کرتا ہے انسان کو نفس، ہر برائی کی طرف انسان کو لے کر کے چلتا ہے اس کا نفس۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسی نفس کے اندر خیر بھی رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نفس کا ذکر کیا اور فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا،
کہ قسم ہے اس نفس کی جس کا بھی آپ نے تذکرہ سنا، قسم ہے اس نفس کی اور اس ذات کی قسم ہے جس نے اس کو بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اس ذات نے اس نفس کی اچھائی اور برائی دونوں کی دونوں اس کو ودیعت کر دی ہیں، اس کو دے دی ہیں، یعنی نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتیں رکھ دی ہیں، اچھائی کی طرف بھی لے کر کے چلتا ہے یہی نفس اور برائی کی طرف بھی لے کر کے چلتا ہے یہی نفس۔ اب یہ انسان کو اختیار ہے کہ انسان نفس کے برے تقاضوں پر عمل کرتا ہے یا اچھے تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ اگر اس کی بری باتوں کو مانتا ہے تو وہ مجرم قرار پاتا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی ان کا انجام سنا۔ اور اگر یہ انسان اپنے آپ کو صحیح لے کر کے چلتا ہے اور نفس کی صرف اچھی باتوں کو اپناتا ہے تو انسان خود تو اچھا ہو ہی جاتا ہے، اس کا یہ نفس بھی مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اس کی اللہ نے تعریف کی ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور اب جنت میں داخل ہو جا، یعنی تیرے لیے جنت کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو ادھر مجرمین پریشانیوں میں ہوں گے اور ادھر جنتی لوگ جنہوں نے نفس کی باتوں کو نہیں مانا، صرف اچھی باتوں کو قبول کیا، وہ جنت کی طرف چلے جا رہے ہوں گے۔ چنانچہ ہمیں نفس امارہ کے دھوکوں سے بچنا چاہیے، جو طبیعت میں بری خواہشات انسان کے پیدا ہوتی ہیں ان سے انسان کو رکنا چاہیے۔ جب یہ طبیعتیں ابھرتی ہیں تو یہی نفس انسان کو ملامت بھی کرتا ہے، روکتا بھی ہے، کیونکہ انسان کے اندر اختیار ہے کرنے نہ کرنے کا، انسان کی طبیعت روکتی بھی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نفس اللوامہ سے تعبیر فرمایا، ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی، دونوں کا آپس میں تعلق ہے اور ربط ہے۔ یہ نفس اللوامہ انسان کو نفس امارہ کے اوپر حکم کرنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تو برائی کر رہا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس میں تیرا نقصان ہے، اس میں تیرا فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان نفس لوامہ کی بات مان لے اور نفس امارہ کے کہنے پر نہ چلے تو انسان خود صحیح ہوتا ہے، انسان خود متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کا نفس بھی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جو اسی آدمی کو جنت میں لے کر کے پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نفس کا دھیان رکھنے کا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نفس کا محاسبہ کرنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دلوں میں رکھو اور اپنے نفسوں کا خیال کرو کہ یہ تم کو برائی کی طرف تو لے کر کے نہیں جا رہے ہیں، یہ کیسے اعمال تیار کر رہے ہیں آنے والے کل کے لیے، میدان محشر کے لیے، یہ قیامت کے لیے کیسا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے نفس برا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں تو برا انجام ہونے والا ہے، اور اگر صحیح ذخیرہ جمع کر رہے ہیں تو صحیح ذخیرہ جمع ہوگا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کل کے لیے یہ نفس کیا جمع کر رہے ہیں اس کا محاسبہ کرو، اس کا دھیان رکھو۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ حساب لے۔ تم خود ہی اپنا حساب کر لو، جو برائیاں ہیں ان کو مٹا دو، کسی کا حق ہو اس کو ادا کر دو، اور اپنے آپ کو تم صحیح لے کر کے چلو۔ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو انسان اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ اس لیے ہمیں نفسوں کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر فرمایا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، دو بارہ پھر شروع بھی کیا اللہ کے ڈر سے، اور نفس کے ذکر کے بعد اللہ نے پھر اللہ کا ڈر ہی ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب طبیعت میں انسان کی اللہ کا ڈر آ جاتا ہے پھر انسان تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے، ساری برائیوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جو لوگ برائیوں سے بچ رہے ہیں، جن کو برائیوں سے نفرت ہے، اگر آپ حقیقت جانیں گے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا برائیوں سے بچنے کا سبب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اگر اللہ کا ڈر طبیعت میں نہ ہو تو انسان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ کب کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے، کوئی خبر نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں ضرور رکھنا چاہیے، چاہے انسان کہیں بھی ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، سب کے سامنے ہو یا سب سے چھپا ہوا ہو۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہے اللہ کا ڈر اپنے ساتھ ضرور رکھ۔ اگر اللہ کا ڈر تیرے ساتھ رہے گا تو ساری مصیبتوں سے تیری حفاظت ہوگی، ساری برائیوں سے تو بچا رہے گا، اور جب تو برائیوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ پر ضرور رحم فرمائیں گے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تو اللہ سے ڈر چاہے تو کہیں بھی ہو۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ڈر دل میں رکھنا چاہیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، نفس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔